وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری قوت کے ساتھ پوری مضبوطی کے ساتھ اس فتنے کو کچلنے کی کوششیں فرمائی، اور صحابہ بھی آپ کے شانہ بشانہ اس جنگ میں شریک رہے. ہر دور میں ایسی جماعت پیدا ہوتی رہے گی جو خود حق پر قائم رہے گی، حق کو قائم کرے گی. مخالفت کرنے والے اس کی مخالفت کریں گے لیکن ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم کے الفاظ ہیں، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خالفهم حتی یاتی امر اللہ. ہر زمانے میں ایک گروہ حق پر ظاہر ہوگا اور مخالفت کرنے والے اس کی مخالفت کریں گے لیکن مخالفت کا کوئی اثر نہ ہوگا. حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں جس جماعت نے انکار زکات کے فتنے کو کچلنے کی کوشش کی، اسی جماعت کے سرخیلے کارواں کا نام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئے. زمانہ اور آگے بڑھا، حضرت علی کا زمانہ آیا. حضرت علی کے زمانے میں دو باطل فرقے پیدا ہوئے، ایک کو رافضی کہتے ہیں، دوسرے کو خارجی کہتے ہیں. رافضیوں نے حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر ابن خطاب کی فضیلت کا انکار کیا، اور خارجیوں نے نبی کے دونوں دامادوں سے نفرت کی محبت کا انکار کیا. اس دور میں جماعت اہل سنت کی پہچان بنی تفضیل الشیخین حب الختن، جو شیخین کی فضیلت کو مانے اور نبی کے دونوں دامادوں سے محبت کرے وہی سچا اور پکا مسلمان ہے. اس دور میں جبکہ رافضیت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی تھی، خارجیت شباب پر تھی، حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذوالفقار حیدری نے خارجیت کو پھول چٹا کر رکھ دیا. ان کے لاشیں خاک و خون میں بکھرے ہوئے نظر آئے. آپ اس پر غور کریں، جتنی باطل جماعتیں پیدا ہوتی ہیں اپنے باطل عقائد و نظریات کو پھیلانے کے لیے قرآن کی آیتیں پڑھتی ہیں، حدیثیں بیان کرتی ہیں، لیکن قرآن اور حدیث کو سن لینے سے تم یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ اپنے عقائد میں سچے ہیں. خارجیوں نے اپنے باطل عقیدے کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے قرآن کی آیتیں پیش کی، حدیث رسول پیش کی. انکار زکات کا فتنہ پیدا کرنے والوں نے اپنے باطل عقائد و نظریات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیتیں پیش کی. لیکن صدیق اکبر نے، علی مرتضی نے ان کے استدلال کو غلط اور باطل ثابت کر دیا اور دنیا کو یہ میسج دیا کہ جتنی باطل جماعتیں آئیں گی وہ قرآن اور حدیث کا نام لے کر آئیں گی، اس لیے تم ان سے دھوکہ نہ کھانا، بلکہ جو جماعت حق کا ہے اس کے عقائد و نظریات پر چلتے رہنا، کیونکہ ہر دور میں پروردگار عالم ایک جماعت کو حق پر قائم کرے گا، حق پر ظاہر فرمائے گا. مخالفت کرنے والے اس کی مخالفت کریں گے لیکن مخالفت کا کوئی اثر نہ ہوگا. یاد رکھیے، شخصیتوں سے محبت بھی دین کی پہچان بنتی ہے، شخصیتوں سے عداوت اور دشمنی بھی دلالت و گمراہی کا سبب بنتی ہے. نبی اکرم نے ارشاد فرمایا، آیت المومن حب الانصار و آیت المنافق بغض الانصار. انصار مدینہ سے محبت کرنا یہ مومن کی پہچان ہے، انصار مدینہ سے عداوت و دشمنی کرنا یہ گمراہ اور بددین اور منافق کی پہچان ہے. اور حضرت علی سے خطاب کرتے ہوئے رسول پاک نے ارشاد فرمایا، اے علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق. تم سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، تم سے نفرت نہیں کرے گا مگر منافق. اس کا مطلب یہ ہوا انصار مدینہ سے محبت یہ دین کی پہچان ہے، انصار مدینہ سے عداوت و دشمنی یہ منافقت کی نشانی ہے. حضرت علی سے محبت دین کی پہچان ہے، حضرت علی کی بغاوت یہ دین سے دشمنی ہے. ٹھیک اسی طرح جب زمانہ اور آگے بڑھا اور معتزلہ فرقہ پیدا ہوا، انہوں نے بے شمار باطل عقائد و نظریات دنیا کے سامنے پیش کیے. انہی عقائد و نظریات میں سے ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ جیسے زمین مخلوق ہے، آسمان مخلوق ہے، چاند و سورج مخلوق ہے، وادیوں کو سار مخلوق ہے، ٹھیک اسی طرح قرآن بھی مخلوق ہے. اس دور میں بڑے بڑے مشائخ موجود تھے، بڑے بڑے علماء تھے، لیکن معتزلہ سے ٹکرانے کی جرات کسی کو نہیں ہوئی، کیونکہ معتزلہ کی پشت
وقت پر بادشاہ کا پنجہ تھا، اس لیے کوئی معتزلہ کے مقابلے میں نہیں آ سکا، لیکن پروردگار عالم نے اس فتنے کو کچلنے کے لیے امام احمد ابن حنبل کو پیدا فرمایا۔ امام احمد ابن حنبل نے دربار شاہی میں کھڑے ہو کر فرمایا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ جو قرآن کو مخلوق مانتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام احمد ابن حنبل کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں ڈبیڑیاں ڈال دی گئی، سلاخوں کو پیچھے ڈال دیا گیا، بار بار آپ پر قوت اور طاقت کا استعمال کیا گیا، آپ کو مجبور کیا گیا کہ آپ اپنے فتوے سے پیچھے ہٹ جائیں۔ آپ صرف زبان سے کہتے مجھ کو اپنے فتوے پر افسوس ہے، لیکن امام احمد ابن حنبل جبل و استقامت کی اس مضبوط چٹان کا نام ہے کہ بادشاہ کی پوری طاقت لگ گئی، لیکن امام احمد ابن حنبل نے فرمایا جب تک میرے جسم میں خون کا آخری قطرہ موجود ہے میں یہی فتویٰ دیتا رہوں گا کہ جو قرآن کو مخلوق مانتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جب امام احمد ابن حنبل کا انتقال ہوا تو بغداد میں جس عظیم میدان میں نماز جنازہ پڑھی گئی، ملا علی قاری نے مرقات شرح مشکات میں لکھا ہے 25 لاکھ مسلمانوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ قال ابو زرعہ ان المتوکل اذا امر ان يمسح الموضع الذي قام الناس فيه للصلاة عليه فبلغ مقام 1500 جب متوکل کا زمانہ آیا تو اس پورے میدان کی پیمائش کرائی تو پتا چلا کہ اس میدان میں نماز جنازہ کے وقت 25 لاکھ مسلمانوں نے شرکت کی تھی۔ وہ اسلم یوم وفاتہ 20,000 من الکفار، اور 20,000 کافروں نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا، اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ ان سے پوچھا گیا اب تک تم کافر تھے، آج اچانک کیا بات پیدا ہوئی کہ تم مسلمان ہو گئے؟ انہوں نے کہا جس آدمی کی نماز جنازہ میں 25 لاکھ مسلمان شرکت کریں وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جب وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے تو جس دین کا پرچار کر رہا ہے وہ دین بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، جس نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہے وہ نبی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، جس قرآن کی تلاوت کر رہا ہے وہ قرآن بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ امام احمد ابن حنبل کی سچائی سے دین مصطفیٰ کی سچائی کا ہم نے اندازہ لگایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی سچائی سے دین کی سچائی سمجھ میں آتی ہے، ان کی استقامت سے دین کا جلوہ نظر آتا ہے، ان کی مضبوطی سے دین کی مضبوطی نظر آتی ہے۔ زمانہ اور آگے بڑھا، جب اکبر بادشاہ کا زمانہ آیا، مغلیہ سلطنت کا فل پاور اور سپر پاور بادشاہ تھا، لیکن یہ ان پڑھ اور جاہل تھا۔ اس کی جاہل کھوپڑی میں کسی نے یہ بات ڈال دی کہ ہر 1000 سال کے بعد ایک نئے دین کی ضرورت پڑتی ہے، ایک نئے مذہب کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب اسلام کو 1000 سال بیت چکے ہیں، اس لیے ایک نئے دین کی ضرورت ہے۔ اس نے بہت سارے مذاہب کا مطالعہ کروایا اور بہت سی باتوں کو جمع کر کے معجون مرکب تیار کیا، اور اس باطل دین کو دین الہی کے نام سے پھیلانے کی کوشش کی۔ طاقت کے زور پر ہندوستانیوں کو مجبور کیا کہ دین الہی کو تسلیم کیا جائے، جو دین الہی کو نہیں قبول کرے گا اسے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا۔ بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے مشائخ تھے، لیکن اکبر سے ٹکرانے کی کسی کو جرأت نہیں ہوئی۔ اللہ نے اکبر کے باطل عقائد و نظریات کی دھجیاں اڑانے کے لیے مجدد الفسانی کو پیدا فرمایا۔ مجدد الفسانی نے اکبر کے دربار میں کھڑے ہو کر اس کے باطل عقائد و نظریات کی دھجیاں اڑا دی، اس کے باطل عقائد و نظریات کی تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی۔ اس دور میں جماعت حقہ کی پہچان مجدد الفسانی سے ہوئی، اس دور میں جماعت اہل سنت کی پہچان مجدد الفسانی سے ہوئی۔ زمانہ اور آگے بڑھا، مجدد اعظم اعلیٰ حضرت کا زمانہ آیا۔ آپ کے زمانے میں ایک دو نہیں بے شمار باطل فتنے تھے، رافضیت کا فتنہ، نیچریت کا فتنہ، قادیانیت کا فتنہ، شمانیت کے فتنہ، غیر مقلدیت کا فتنہ، مودودیت کا فتنہ، اسماعیلیت کا فتنہ، الیاسیت کا فتنہ، ندویت کا فتنہ۔ ان تمام باطل فرقوں کے مقابلے میں امام احمد رضا حد سکندری بن کر کھڑے ہو گئے اور تنے تنہا ان تمام باطل فرقوں کا مقابلہ کیا۔ اس دور میں جماعت اہل سنت، جماعت حقہ کی پہچان اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے قائم ہوئی۔ اس دور میں مسلک اعلیٰ حضرت کے ذریعے مسلک اہل سنت کی پہچان ہونے۔ سبحان اللہ۔ ہر دور میں پہچان بدلتی رہی۔
पहचान के बदलने से शय की हकीकत नहीं बदलती। कल भी हम ही ओरिजिनल मुसलमान थे, आज भी हम ही ओरिजिनल मुसलमान हैं, और सुबह क़यामत तक जो सहाबा के रास्ते पर चलेगा वही ओरिजिनल मुसलमान है। लेकिन कल हमारी पहचान मसलक सिद्दीकी से हो रही थी, मसलक अली से हो रही थी, मसलक इमाम अहमद इब्न हंबल से हो रही थी, मसलक मुजद्दिद अल-फिसानी से हो रही थी, और आज के दौर में दीन हक की पहचान मसलक आला हजरत से हो रही है। इसलिए मसलक आला हजरत कोई नया मसलक नहीं, कोई पांचवा मसलक नहीं, दीन मुस्तफा की पहचान का नाम मसलक आला हजरत है, अहले सुन्नत के निशान का नाम मसलक आला हजरत है। इसलिए मेरे दोस्त, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। इसलिए मेरे दोस्तों, मसलके आला हजरत पर मजबूती से कायम रहो, और इस शुबहे में न पड़ो कि मसलके आला हजरत कोई नया मसलक है, मसलके आला हजरत कोई नया फिरका है, मसलके आला हजरत कोई पांचवा मसलक है। ये प्रचार तो वो लोग कह रहे हैं जिनके दिलों में मसलक आला हजरत की मोहब्बत नहीं है। मसलक आला हजरत के वास्ते से आला हजरत का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है। इसलिए जिनको आला हजरत हजम नहीं हो रहे हैं वही मसलक आला हजरत की मुखालफत कर रहे हैं, वरना बड़े बड़े मशाइख ने मसलक आला हजरत की हक्कानियत का ऐलान किया है। अल्लामा सैयद अलवी मालिकी फरमाते हैं, नहनु नारिफुहु बितस्नीफातिही व तालीफातिही, हुब्बुहु अलामतुस सुन्निया व बुग़्ज़ुहु अलामतुल बिदा। हम इमाम अहमद रज़ा को उनकी तस्नीफात और तालीफात के जरिए पहचानते हैं। उनसे मोहब्बत करना सुन्नी होने की दलील है, उनसे अदावत और दुश्मनी करना यह बिदअती और गुमराह होने की दलील है। और अल्लामा सैयद मोहम्मद मगरिबी जज़ायरी फरमाते हैं, इज़ा जाअ रजुलुन मिनल हिंद फसअलनाहु अनिल इमाम अहमद रज़ा। जब हिंदुस्तान से हमारे पास कोई हाजी आता है और हमको उसकी सुन्नियत को परखनी होती है, जांच करनी होती है, तो उसके सामने हम आला हजरत का नाम लेते हैं और गौर से उसके चेहरे को देखते हैं। अगर आला हजरत का नाम लेने से चेहरा खुश हो जाता है, चेहरे पर बशाशत जाहिर होती है, फालिमना अन्नहु मिन अहली सुन्नत वल जमाअ, हम समझ जाते हैं कि अहले सुन्नत वल जमाअत से है। और अगर आला हजरत का नाम लेने से चेहरा बिगड़ जाता है, फालिमना अन्नहु मिन अहलिल बिदअ वद दलाला, हम समझ जाते हैं कि ये बिदअती और गुमराह है। हाज़ा हुवल मेयार इंदना, यही हमारे नजदीक सुन्नियत को पहचानने का मेयार है। जब उनके नजदीक यही मेयार है तो हमारे नजदीक भी यही मेयार है। आज कोई भी हमारे सामने आए, चाहे हाशमी हो, चाहे मदनी हो, चाहे अरबी हो, चाहे करशी हो, चाहे बगदादी हो, चाहे अजमेरी हो, चाहे बदायूनी हो, कोई भी हो, जब तक मसलक आला हजरत को तस्लीम नहीं कर लेगा उस वक्त तक हम पक्का मुसलमान नहीं मानेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, मसलक आला हजरत की हक्कानियत पर बोलूं तो बड़ी लंबी तकरीर हो जाएगी। यहाँ मुझसे अच्छे अच्छे खुतबा मौजूद है। मौलाना मुफ्ती शहजाद साहब पूरे हिंदुस्तान को झिझोड़ रहे हैं जी, माशाअल्लाह। मुफ्ती गुलजार साहब हैं, ऐसी शॉर्ट और स्वीट अनाउंसरी करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में लोगों को मैं कहता हूँ अनाउंसर अगर कोई है तो वो मुफ्ती गुलजार। क्या बात है। अगर अनाउंसरी कराना तो उनको बुलाओ, नहीं तो किसी तालिब इल्म को खड़ा कर दो, वक्त बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। तो मसलक आला हजरत पर कायम रहो। और आला हजरत की एक महसूस मिसाल भी आपके सामने पेश कर दे। मसलक आला हजरत से इस दौर में कितना फायदा हो रहा है उसको भी आप सुन लें। आपके सामने अगर कोई अजनबी आदमी आ जाए, चेहरे मोहरे से वो मुसलमान लगे, आपके दिल में दगदगा रहेगा कि पता नहीं शिया है कि सुन्नी है। अगर आप उससे पूछें कि किस मसलक से ताल्लुक रखते हो, वो कह दे कि मैं सुन्नी हूं, तो आप इतना तो मुतमईन हुए कि वो शिया नहीं है, लेकिन फिर भी दगदगा बाकी है, क्योंकि सुन्नियत का लेबल और टाइटल लगाकर बहुत सारी जमातें घूम रही हैं। आपके दिल में ये वसवसा पैदा होगा कि पता नहीं कौन सुन्नी है। वो सुन्नी है जो मिलाद का इनकार करते हैं, इल्म गैब का इनकार करते हैं, तवस्सुल का इनकार करते हैं, अकीदा खत्म नबुव्वत का इनकार करते हैं, शफाअत का इनकार करते हैं, मिलाद सलाम क़याम फातिहा का इनकार करते हैं। या वो सुन्नी है जो
ان چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں تو آپ اس کی تحقیق کے لیے پوچھیں گے کہ صاحب آپ کون سے سنی ہیں، آپ دیوبندی ہیں کہ بریلی ہیں، تو وہ کہہ دے کہ میں بریلوی سنی ہوں، میں مسلک اعلیٰ حضرت والا ہوں، میں اعلیٰ حضرت کو ماننے والا ہوں، تو آپ کے دل سے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں گے، کیونکہ جو مسلک اعلیٰ حضرت والا ہوگا وہ علم غیب کو بھی مانے گا، حاضر و ناظر کو بھی مانے گا، شفاعت کو بھی مانے گا، عقیدہ توسل کو بھی مانے گا، میلاد، سلام، قیام، فاتحہ کو بھی مانے گا۔ مسلک اعلیٰ حضرت والا ان عقائد و معمولات کا منکر نہیں ہوتا، ان عقائد و معمولات کو تسلیم کرتا ہے۔